اللہ تعالیٰ کی رہبری، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا انبیاء کا سلسلہ یہ نہ ہوتا تو اس کائنات میں انسان سے زیادہ بھٹکا ہوا بے مقصد اور کوئی بھی نہ ہوتا۔ انسان کی منزل اللہ ہے، اللہ کے سوا جس چیز کو منزل بنائے گا بازی ہار جائے گا، یا پا نہ سکے گا یا پا کے کھو دے گا، دونوں باتوں میں سے ایک تو یقینی ہے۔ لیکن اللہ جن کی منزل بن جاتا ہے ان کا ہر پل ہر لمحہ انہیں منزل کے قریب لے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر روپ میں اور حالات کی ہر شکل میں اپنی منزل کو پا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی موت انہیں مقصد سے جدا نہیں کرتی بلکہ اور زیادہ قریب کرتی۔ قبر کا گڑھا انہیں اپنی منزل سے دور نہیں لے جاتا، اور زیادہ قریب کر دیتا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، انہوں نے اللہ کو رب مانا اور اس کو اسی پر جم گئے۔ ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں اگر یہ اللہ کو اپنا مطلوب نہ بنائیں۔ کامیاب ہے جس نے اللہ کو ڈھونڈا اور پا لیا۔ یا عبادی انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ، میرے بندو تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میرے خزانے تھوڑے پڑ گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے اپنے خزانوں کو پورا کروں۔ ولا لاستأنسکم بالوحشہ، نہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میں اکیلے میں گھبراتا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں۔ ولا لاستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ، نہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی تو میں نے تمہیں پیدا کر کے اپنا کام نکالا۔ ان میں سے ایک بات بھی تمہاری تخلیق کا مقصد نہیں ہے۔ تمہیں بورے والے میں کیوں بھیجا ہے اور تمہیں زیر زمین کیوں پہنچاتا ہوں اور تمہیں موت کے بعد کیوں اٹھاتا ہوں، اور یہاں آنے کا موضوع کیا ہے؟ انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرتا واصیلا، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ساری زندگی میری مان کے چلو، میری بندگی میں چلو، اور ہر وقت مجھے یاد رکھو، اور ابھرتے ڈوبتے سورج کے ساتھ میری یاد تمہارے سنگ سنگ چلے۔ کسی لمحہ تمہارا دل مجھ سے غافل نہ ہو، تمہاری زبان مجھ سے غافل نہ ہو، تمہارا دل میرے ہی طلب میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم کن والہا بذکری، میری یاد میں مجنون ہوا کر، دیوانہ۔ کن والہا بذکری، میری یاد میں دیوانہ بنا کر۔ فاحذر ان اطلع علیک من فوق عرش فارى قلبك مشغول بغیر فامحو اسمك عن دیوان محبتی۔ دیکھو دیکھو ابراہیم، کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم میری یاد میں مگن رہے۔ خیال کرنا عرش کے اوپر میری نظر پڑے تیرے دل پر، میں عرشوں سے جھانکوں تیرے دل پر اور اسے دیکھوں کسی اور کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو اسی وقت تیرا نام اپنی محبت کرنے والوں کے دفتر سے نکال دوں گا۔ یہ کون ابراہیم ہے جس کو اللہ خود کہتا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، حنیف تھا، سب سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑا ہوا اور اللہ کے سوا کسی طرف اس کا دھیان نہ تھا۔ اللہ اسے یوں فرما رہا ہے، بس یہ دل میرے لیے خالص کر لے،
اس دل میں میرے سوا اور کوئی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا کا ناکام ترین انسان وہ ہے جو اللہ کو پہچانے بغیر مر گیا، یا پہچانا تو صحیح اور اس کی مان نہ سکا، اور اپنی شہوتوں میں ڈوب کر وہ غرق ہو کے ختم ہو گیا۔ اور دنیا کا کامیاب خوش قسمت انسان، مرد عورت، وہ ہے جس نے اللہ کو پہچانا اور اس کو مانا، پھر اس کے سامنے جھک گیا اور اس کے سامنے سر جھکا دیا اور اپنے نفس پہ قدم رکھا اور اس کے اطاعت پہ جم گیا۔ یہ نقطہ انسان اپنی عقل سے پکڑ نہ سکتا تھا۔ اس کو سمجھانے کے لیے سوالات انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور انہیں مشقت کی گھاٹیوں سے گزارا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ ایسے زلزلے آئے، ایسی مشقتیں آئیں کہ انبیاء پکار اٹھے، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ دنیا کا افضل ترین طبقہ انبیاء ہیں، کائنات کے سب سے افضل انسان انبیاء ہیں۔ انبیاء کی زندگی میں دیکھو تو عبادت زیادہ نہیں ہے، عبادت زیادہ نہیں ہے۔ ہمارا نبی ساری دنیا کے سردار، جن و انس کے سردار، نبیوں کے بھی سردار، سارے نبیوں کے نبی، ساری زندگی آپ کی تہجد 11 رکعت نفل ہے، 11 رکعت، 8 نوافل اور 3 وتر، اور ابن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے 15 رکعت۔ لیکن یہ 15 رکعت مستقل نہیں تھی، آپ کی مستقل رات کی بندگی 11 رکعت، کبھی اس سے بھی کم، کبھی اس سے بھی کم۔ سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں۔ کوئی رات آپ کی زندگی میں ایسی نہیں آئی کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو۔ تابعین میں، صحابہ میں بکثرت ملیں گے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بھر میں کبھی نہیں ملے گا کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ انبیاء کی زندگی میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ انسانیت کا غم، کڑھن ہے، درد، بے قراری ہے، اور ان کے پیچھے دیوانہ وار پھرنا ہے۔ یہ انبیاء کی امتیازی چیز۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، جو انبیاء کی بندگی، عبادت، انبیاء کا ذکر، انبیاء کی تسبیح، انبیاء کی تلاوت کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ دن رات میں تو تیری طرف ہی لوگوں کو بلاتا رہا۔ یہ انبیاء کا سب سے عالی شان عمل اور وظیفہ ہے۔ اس وجہ سے وہ ساری کائنات کے افضل ترین، ایک نبوت خود ایک ان کو اونچا بنانے والی چیز ہے، پھر نبوت میں جو سب سے عالی عمل ہے وہ دعوت ہے، کہ وہ بیٹھتے نہیں، لوگوں کے پیچھے۔ داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ عبادت خانہ بنایا کہ یہاں میں اندر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں گا، کسی سے ملاقات نہیں کروں، بس اکیلا اللہ سے ملاقات کروں۔ جب وہ مکمل ہو گیا اور اس کے اندر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے، اس کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ اس کے اوپر کوئی چڑھ نہیں سکتا، دروازہ اندر سے بند تھا، تو اچانک اذ تصور المحراب، 2 آدمی محراب میں کھڑے نظر آئے، ففزع منہم، تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے، یہ کہاں سے آ گئے؟ دروازہ اندر سے بند، دیوار پہ چڑھ کوئی نہیں سکتا، تو یہ آئے کہاں سے؟ تو وہ کہنے لگے لا تخف، اللہ کے نبی ڈرو نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں۔ بھائی کیا جھگڑا ہوا ہے؟ کإن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في القطاف، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ہے 99 بھیڑیں، میرے پاس ہے 1، یہ مجھ سے کہتا ہے اپنی 1 مجھے دے دے، تو آپ بتائیں کہ ہم میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ خود علیہ السلام حیران پریشان سوچ رہے، یہ تو قضیہ بچہ بھی نمٹا سکتا ہے کہ بھائی یہ 99 والا ظلم کر رہا ہے، 1 والے کو کہہ رہا ہے 1 مجھے دو میں 100 پوری کروں، تو یہ میرے پاس کہاں سے آ؟ اوہو فظن داود انما فتناها
پھر اس وقت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا یہ بھیڑوں کا قصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تنبیہ ہے کہ داؤد تو کمرے بند کر کے عبادت کے لیے نہیں آیا، تو میرا پیغام پہنچانے آیا ہے، یہ تو نے مقصد سے ہٹ کے قدم اٹھایا ہے، تیرا عبادت کا جی ہے تو رات میرے پاس آ جایا کر، ساری رات بندگی کر، کوئی منع نہیں، لیکن دن میں تو دروازے بند کر کے کنڈے لگا کے اندر بیٹھ جائے اور کہ میں نے کسی سے نہیں ملنا، بس میں نے اللہ اللہ کرنا ہے، تو یہ تیرا منصب نبوت اس بات کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو اس وقت پھر آگے توبہ کی، استغفار کی اور سجدے میں سر رکھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہی بات اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے، میرے نبی قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ میرے محبوب تیرا دن میں کام ہے بہت زیادہ، تو رات مجھے دیا کر، رات کو اٹھا کر، تیری میری بات ہونا بھی ضروری ہے، دعوت میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی نہ ہو، تبلیغ میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی ختم ہو جائے، تو رات کا وقت مجھے دیا کر، اس میں تو اور میں آپس میں بات کریں گے۔ رات کی گفتگو ویسے بھی بہت پرسکون ماحول میں ہوتی ہے، اور کوئی اس وقت بلانے والا نہیں ہوتا اور کوئی اس وقت خلل ڈالنے والا نہیں ہوتا، تو رات کو میرے پاس آیا کر، مجھ سے بات کیا کر، اس لیے کہ دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ عجب بات ہے، یہ نہیں کہا دن میں تیرا کام بڑا ہے، تیری مشقت زیادہ ہے، تیری دعوت کی مشغولی زیادہ ہے، دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ دعوت کے کام کو، تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی، تیرنے سے۔ مکے میں تو پانی کا قطرہ نہیں، زمزم کے سوا کوئی کنواں نہیں ہے، تو وہ کون سا پانی ہے جس میں اللہ کا نبی تیر رہا ہے؟ دعوت کی محنت کو اللہ نے تیرنے سے تشبیہ دے کر ایک خوبصورت مطلب ہماری طرف منتقل کیا ہے کہ چلنے والا اپنی مرضی سے چل بھی سکتا ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ گاڑی میں سفر کرنے والا مرضی سے گاڑی کو روک بھی سکتا ہے اور چلا بھی سکتا ہے، اور اس سے باہر نکل کے کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی پانی میں اتر جاتا ہے، اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اس کے ذمہ ہر حال میں تیرنا ہے، جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے وہ تیرنا چھوڑ نہیں سکتا کہ چلو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ اب اسے تیرنا ہے، اگر وہ رکنا چاہے گا پانی کا بہاؤ اسے کہاں سے کہاں لے جائے گا، اگر وہ ٹھہرنا چاہے گا تو موجیں اسے اپنے اندر سمیٹ کے لائیں گی، مچھلیاں اسے نوالا بنائیں گی، اسے ان طوفانی موجوں سے لڑنا ہے، ان تھپیڑوں میں سے اس نے اپنا راستہ بنانا ہے، اور دوسرے کنارے تک جب تک اس کا ہاتھ نہیں لگتا اب یہ آرام نہیں کر سکتا، اسے ہر حال میں مستقل ہاتھ پاؤں مارنے ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، طویلا طویلا۔ میرے نبی یہ نہیں جیسے ہم لوگ تقریر کی اور بیٹھ گئے، جمعے کے خطیب کی طرح تقریر کی اور بیٹھ گئے، مدرسے کے مدرس کی طرح سبق پڑھایا اور بیٹھ گئے، نہیں، فی النہار سبحا طویلا، تیرے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ جب یہ آیت آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ دوسرا کنارہ کب تک، دوسرا کنارہ کب آئے گا؟ دوسرا کنارہ ہے کیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک تو لگا رہے جب تک موت کا پیغام تیرے پاس نہیں آ جاتا۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ دن تو دے دعوت اور پھر لوگوں کے پیچھے، اور رات کو پھر مجھ سے بات کر، پھر اللہ سے بات کیے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا کہ دل تو خالص اللہ کے قبضے میں ہے، اسے کون پھیر سکتا ہے اللہ کے بغیر؟
اسے کون بدل سکتا ہے اللہ کے بغیر؟ نبیوں سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں دے سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی ہمدرد خیر خواہ نہیں ہوتا، ان سے بڑھ کر کوئی اندر میں کڑن اور غم اور گھٹن لینے والا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود لوگ اپڑ گئے، نہیں ایمان لائے۔ ابو جہل نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ سچا نبی ہے، پر میں ایمان نہیں لاؤں۔ محکم بن طفیل نے مسیلمہ کذاب سے کہا، یہ مسیلمہ کذاب کا سالار تھا، کہنے لگا مسیلمہ اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیعہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ پیارا ہے۔ ربیعہ مسیلمہ کا قبیلہ، مضر ہمارے نبی کا قبیلہ، تو کہنے لگا واللہ انک لکذاب، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیعہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا تجھے دن میں بہت لمبا چلنا ہے، تیرے ذمے بہت بڑا کام ہے، لہذا دن میں تو لگا کر اسی میں بفرض نمازیں پڑھ لیا کر، لیکن رات تیری میرے لیے ہے، رات تیری میرے لیے ہے۔ میرے بھائیو، 1.25 لاکھ انبیاء اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، جتنا میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا۔ اور آپ کے سامنے سارا زمانہ، سارے انسان، تمام جنات، نہ اب جنوں کے لیے کوئی نبی نہ انسانوں کے لیے۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالم، سارے انسان، سارے زمانے، اوہو، اور یتیم پیدا ہو رہے ہیں، اور مکے کی سنگلاخ وادی میں پیدا ہو رہے ہیں، اور یتیمی کی وجہ سے بکریاں چرانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اور 13 برس کی محنت فرمائی ہے اور ساری قوم دشمن ہو گئی ہے۔ اب اللہ ساری دنیا کے انسانوں کا، ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کو پہنچانے کے لیے ایک تبدیلی لا رہا ہے۔ تبدیلی پہلے لکل قوم ہاد، ہر قوم کا رسول، ولکل امت رسول، ہر امت کا رسول۔ پھر ہمارے نبی آئے تو فقل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان سے کہہ دو کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کا رسول۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمارے نبی نوح علیہ السلام کی عمر پاتے، آج بھی زندہ ہوتے اور ساری دنیا کو تبلیغ کرتے، اور ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت، ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت پاتے تو وہ بڑی آسانی سے دنیا میں تبلیغ کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا فقیر بنایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اب صفا پہاڑی پر ہیں اور جبریل سے کہتے ہیں جبریل والذی نفس محمد بیدہ ما امسا لآل محمد کفۃ من شعیر، اے جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج میرے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں جس سے روٹی پکائی جا سکے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راہبر بن کر آئے۔ تو اللہ نے کیا انتظام کیا ہے کہ اب اس نبی کے بعد اس کی امت یہ پیغام اٹھا کر ساری دنیا میں پھرے گی۔ اس کی امت یہ پیغام رسالت، یہ پیغام توحید، یہ قرآن کی پاک زندگی، یہ اسلام کی پاک زندگی، یہ امت اٹھائے گی اور لے کر چلے گی، اور دنیا کے دروازوں پر جا کر دستک دے گی، جان مال کے ساتھ بازی لگائیں گے اور صلہ اللہ تعالیٰ سے چاہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر رہا ہے کہ ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ تیار ہو رہی ہے اور ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہی ہے۔ آپ نے بنیاد رکھی ہے فرد کی تبدیلی پر، حکومت پیش کی گئی، حکومت عتبہ بن ربیعہ، یا محمد انکا ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا، اے محمد تجھے بادشاہی چاہیے تو ہم تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے انکار فرمایا کہ نہیں، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ دعوت کا کام بادشاہ سے نہیں چلتا، فرد کی تبدیلی سے چلتا ہے، افراد بنائے جاتے ہیں، افراد، کیونکہ انسان دین پر چلتا ہے اندر کے نور سے،
اور اندر کا نور نہ ڈنڈے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ پیسے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ لالچ سے اتارا جا سکتا ہے، نہ خوف سے اتارا جا سکتا ہے، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے اندر میں اترتا ہے۔ حکومت نماز نافذ کر دے گی، حدود نافذ کر دے گی، روزے پر ہوٹل بند کرا دے گی، اندر گھروں میں کب جا کے دیکھے گی کہ ناشتہ کون کر رہا ہے اور سحری کس نے کھائی۔ حکومت باہر قوانین نافذ کر دے گی، لیکن ماں کے سامنے چپ رہنا کہاں سے حکومت لے کر آئے؟ باپ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا حکومت کہاں سے لے کر آئی؟ سچائی، عہد، صدق، وفا، سخاوت، یہ حکومت کہاں سے لے کر آئی؟ جب اندر کا نور بجھتا ہے تو پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ اب یہ نور روشنیاں ڈھونڈو تو یہ نور تمہارے اندر کو روشن کرے، ورنہ باہر کی طاقت۔ میں مدینہ میں تھا کوئی 8-10 سال پہلے، ایک نوجوان میرے پاس آیا اور میرے پاس کہنے لگا جی میری بخشش ہو جائے گی، اور یہ کہہ کر رونے لگا، میری بخشش ہو جائے گی، اور رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں 10 سال سے مدینہ میں ہوں، اور میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی، کہ سعودی حکومت پڑھاتی ہے، سعودی حکومت، تو میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ پھر مجھے تیری 80 سال کیسٹ ملی ہے، میں نے وہ سنی ہے 2-3 دفعہ، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے توبہ تو کی ہے، لیکن مجھے یہ ہر وقت خوف ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو جب اندر میں روشنی نہیں ہے تو اتنی طاقتور حکومت اسے اللہ کے سامنے جھکانے کے بجائے کفر تک پہنچا رہی ہے، کہ بغیر وضو کے جان بوجھ کے نماز پڑھنا تو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن یوں نماز کا مذاق اڑانے سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چگل خوری کی تباہی دیکھیے۔ چگل خوری کسے کہتے ہیں؟ اولاً تو یہ سمجھ لے کہ چگل خوری کہتے ہیں 2 آدمیوں کے درمیان پھوٹ پڑانے کے لیے ایک کی برائی دوسرے کے پاس جا کر کرنا، اور دوسرے کی برائی پہلے کے پاس جا کر کرنا، کہ وہ تیرے بارے میں یوں کہتا تھا، اور دوسرے کے پاس جا کر کہنا کہ وہ تو تیرے بارے میں یہ کہتا تھا۔ ایسا کہہ کر دونوں میں تفریق ڈلوانا، اس کو چگل خوری کہتے ہیں۔ اب چگل خوری کے اوپر ایک انتہائی عبرتناک واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ چگل خوری کے مفاسد بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص بازار میں غلام خریدنے گیا، ایک غلام اسے پسند آ گیا۔ بیچنے والے نے کہا کہ یہ غلام بہت اچھا ہے، اس کو لے لو، یہ غلام میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس میں چگل خوری کرنے کی عادت ہے۔ تو خریدار نے سوچا کہ چلو چگل خوری کرنے کی ہی تو عادت ہے، ورنہ کام کرنے میں، بوجھ اٹھانے میں حساس بساس ہے، موٹا تازہ ہے، اس لیے اس کو خرید لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے خرید لیا اور لے کر گھر آ گیا۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ غلام کی چگل خوری کی عادت نے یہ گل کھلا دیا کہ اس نے اس شخص کی بیوی سے تنہائی میں جا کر یوں کہا کہ تمہارا شوہر تو تمہیں پسند نہیں کرتا ہے، اور اب اس کا ارادہ باندھی رکھنے کا ہے، لہٰذا رات کو جب وہ سونے آئے تو استورے سے اس کے کچھ بال کاٹ کر مجھے دے دینا۔ یعنی تمہارا شوہر جب سونے آئے تو ایک دم چپکے سے اس کے بال کاٹ لینا اور مجھے دے دینا، تاکہ میں اس پر عمل سحر کروا کر تم دونوں میں دوبارہ محبت کا انتظام کر سکوں۔ تو بیوی اس پر تیار ہو گئی اور اس نے استورے کا انتظام بھی کر دیا۔ ادھر غلام نے اپنے آقا سے جا کر یوں بات بتائی کہ تمہاری بیوی نے کسی غیر مرد سے تعلقات قائم کر لیے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو تفریق ڈلوانی تھی، چگلی کرنی تھی، تو ایسا کہا کہ کسی غیر سے تعلق قائم کر لیے ہیں، اور اب وہ تمہیں راستے سے ہٹا دینا چاہتی ہے، اس لیے ہوشیار رہنا۔ رات کو جب وہ بیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ ادھر سے بیوی استورا لا رہی ہے، تو اس کو یوں معلوم ہوا کہ غلام نے جو خبر دی تھی وہ سچی تھی، اس لیے قبل اس کے کہ بیوی کچھ کہتی اس نے اسی استورے سے بیوی کا کام تمام کر دیا، یعنی اس بیوی کے پاس سے استورا لیا اور اسی کے بال کاٹ ڈالے۔
جب بیوی کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہماری بچی کے پورے بال کاٹ دیے، ارے بال تو عورت کی زینت ہوا کرتی ہے، وہ بال ہی کاٹ دیے، تو سارے کے سارے گھر والے آئے اور اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس طرح اچھے خاصے خاندانوں میں خون ریزی کی نوبت آ گئی چگل خوری کی بنا پر۔ الغرض چگلی ایسی بری بیماری ہے جس سے معاشرہ فساد کی عامہ جگہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لا يدخل الجنت نمام، چگل خور، چگلی کرنے والا کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکے گا۔